قرآن مجید کا 63واں سورہ سورہ منافقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ مختصر تفسیر۔ منافقین کی بہترین تعریف حضرت علی علیہ السلام نے ان الفاظ میں کی ہے کہ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے اور منافق کا دل زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ مومن جو دل میں رکھتا ہے وہی کہتا ہے، اور منافق جو کہتا ہے وہی دل میں نہیں رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا خطرناک انسان۔ امام علی علیہ السلام سے محبت اور دشمنی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا على ان يبغضني ما ابغضني ولو سببت الدنيا بجملتها على المنافق على ان يحبني ما احبني وذلك انه قضي فانقضى على لسان النبي الامي انه قال يا علي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، اگر میں مومن کی ناک پر تلوار ماروں کہ وہ مجھ سے دشمنی کرے تو وہ جب بھی وہ مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا، اور اگر تمام مال دنیا کافر کے آگے ڈھیر کر دوں، اس کے سامنے لا کر رکھ دوں کہ وہ مجھے دوست رکھے تو بھی وہ مجھے دوست نہ رکھے گا۔ اس لیے وہ فیصلہ ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہو گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی علیہ السلام، کوئی مومن تم سے دشمنی نہ رکھے گا اور کوئی منافق تم سے محبت نہ کرے گا۔ ایک سوال، ایک معاشرے کے لیے سب سے خطرناک انسان کون ہے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللسان یقول ما تعرفون ویفعل ما تنکرون۔ مجھے تمہارے لیے ہر اس شخص سے خوف ہے کہ جو دل سے منافق اور زبان کا عالم ہے، کہتا وہی ہے جسے تم اچھا سمجھتے ہو اور کرتا وہی ہے جسے تم برا جانتے ہو۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والے منافق نہ ہو۔ شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا، یہ دکھ نہیں کہ زمانہ خلاف ہے میرے، یہ رنج ہے کہ میرا یار بھی منافق ہے۔ مومن کی صفات حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، ایاک وما تعتذر منہ فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، ایاک کا پرہیز کرو، بچو کس چیز سے؟ ایسے کاموں سے بچو جن کے بعد انسان کو معذرت کرنی پڑے، انسان کو پشیمان ہونا پڑے، انسان کو جھکنا پڑے، کیونکہ نہ مومن برا کام کرتا ہے نہ اس کو معذرت کرنی پڑتی ہے، لیکن منافق ہر روز برائی کرتا ہے، ہر روز معذرت خواہی کرتا ہے، ہر روز معافی مانگتا ہے۔ منافق کبھی کسی کا دوست نہیں ہوتا ہے، احسان کر، احسان کی امید نہ رکھ اس سے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمنوں کی، بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستی کے لباس میں منافق ہو۔
منافق دوست ہو یا کسی کا رشتہ دار، ان کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جتنا نقصان عالم اسلام میں اور تاریخ گواہ ہے، اول اسلام سے لے کر آج تک جتنا نقصان منافق نے پہنچایا اس نے کسی نے نہیں پہنچایا۔ مومن اور منافق، حضرت امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں وَالْمُؤْمِنُ يُحْسِنُ وَيَبْكِي وَالْمُنَافِقُ يُسِيءُ وَيَضْحَكُ۔ حضرت فرماتے ہیں مومن اچھائی اور نیک کام کرتا ہے اور گریہ کرتا ہے، لیکن منافق برے کام کرتا ہے اور ہنستا ہے۔ منافق کی بستی میں اپنے ڈیرے ہیں، میرے منہ پر میرے ہیں، تیرے منہ پر تیرے ہیں، لیکن جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن حق بولنے والے کے ہوتے ہیں۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا منافق ہوتا تو ہجوم ہوتا میرے ساتھ، مخلص ہوں اس لیے تو تنہا ہوں۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا ہے، منافقوں کی زندگی اپنے مفاد کے ارد گرد گھومتی ہے۔ منافق جب پردے نقاب کی بات کروں تو کہتا ہے اصل میں پردہ تو نظر کا ہوتا ہے، جب شرع داڑھی کی بات کروں تو کہتا ہے داڑھی تو سنت ہے، واجب نہیں ہے، جب علماء کی بات کروں تو کہتا ہے ساری خرابیاں مولوی نے پیدا کی ہیں، جب دین کی بات کروں تو کہتا ہے اصل چیز تو انسانیت ہے، جب شریعت پر چلنے کی بات کروں تو کہتا ہے مولوی والی بات مت کرو، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ یہ منافق کی پہچان ہے، یہ علامتیں ہیں منافقوں کی۔ اور بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ نساء آیت نمبر 145 میں بیان کیا گیا۔ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہمیشہ یہ لوگ رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ آئیے آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے سوالات کو کمنٹ باکس میں لکھیں تاکہ آپ کے جواب کو ارسال کیا جائے۔ المصطفى والمرتضى وابن